بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ یعنی رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں بلکہ ایسے ہی فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، اور وہ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں پر قرار دیا، جن میں سے سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے یہ کہ نمازوں کو قائم کرنا، اور تیسرے روزہ رکھنا رمضان شریف کا، اور چوتھے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچویں حج کرنا۔ یہ دو ہو گئی۔ اور دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک آدمی بکھرے ہوئے بالوں والا اور بہت بوڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موٹا موٹا اسلام سمجھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرا، اور نمازوں کو قائم کر، اور رمضان کے روزے رکھ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں، یعنی 4 چیزیں، ان کے سوا کوئی نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج تیرے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، کہ میں ان فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اور ان کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی، اور صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنتی ہے، اور فرمایا کہ یہ دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی تیسرے نمبر پر روزے کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کو تیسرے نمبر پر اسلام کی جڑ و بنیاد قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک حدیث اور بھی ہے جو طویل ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی آدمی صاف و شفاف پوشاک والا، جو نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ سفر سے آیا ہے، اور نہ ہم اس کو پہچانتے تھے، سفید بالکل صاف لباس والا، سیاہ بالوں والا، اور بڑا خوبصورت آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کی زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ یعنی کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازوں کو قائم کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور بیت اللہ کا حج کر۔ عزیز دوستو، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر روزے کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ البتہ ان حدیثوں میں جو ترتیب میں نے آپ کو بتلائی ہے، اس میں ترتیب میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا روزہ تیسرے نمبر پر نہ ہو کر چوتھے نمبر پر ہو، یا پانچویں پر ہو، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن یہ حدیث بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان کے بارے میں بتلایا کہ تو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اپنی تقدیر پر ایمان رکھ۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت
گویا اس طرح کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں سوال کیا، اور قیامت کے بارے میں سوال کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ اس نے کسی کو بتایا ہے، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کی کچھ علامتیں بتلا دیجئے، تو آپ نے ان صاحب کو قیامت کی کچھ علامات بتلائیں، اور پھر وہ سلام کر کے جب وہ علاماتیں بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس شخص نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ہر بات کا سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے کہ یہ کون تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دین کی باتیں تم کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ عزیز دوستو، ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور روزے کی آمد ہے، ان قریب روزہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو اس ویڈیو کے اندر تو اللہ تعالی ہم سب سے اس بات کو معاف فرمائے، اور حق بات جو نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔